ویڈیو کا آغاز کریں گے برج حمل سے، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 30 نومبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرے گا۔ وہ افراد جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حمل یعنی ایریس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنے درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام الف لام عین یہ سے شروع ہو رہا ہو تو بھی برج حمل کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کا یہ وقت آپ کے مالی معاملات، مالی صورتحال کے حوالے سے کوئی بڑی تبدیلیاں رونما کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری ایام کا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب آپ کے غیر ضروری اخراجات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ بلند بشہ افراد کی بات کی جائے تو پچھلے کچھ عرصے سے جس طرح سے دفتری ماحول، دفتری معاملات ان کے لیے خاصا تنگ ہوا تھا، اور یوں کہا جائے کہ سازشوں کا ایک بازار ان کے خلاف گرم تھا، اب جو 30 نومبر سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے عطارد جو ہے وہ اپنی ریٹروگریشن کی حالت سے واپس استقامت کی پوزیشن میں آ رہا ہے، سٹریٹ ہوگا، تو اس کی وجہ سے اب معاملات میں جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بہتری آنا شروع ہوگی۔ اب چیزوں کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مشکلات کو احسن طریقے سے فیس کرتے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ جو 30 نومبر سے وقت شروع ہونے جائے گا، آپ برج حمل والے افراد کے لیے نوکری کے مواقع ملتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ وہ افراد جو تبدیلی نوکری کی خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آئیں گی۔ نوکری کی تلاش کے لیے آپ اندرون سفر بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی رشتہ دار کو، دوست کو آپ نے نوکری کے حصول کے لیے سفارش کی ہوئی تھی، ریفرنس مانگا ہوا تھا، تو وہاں سے بھی آپ کو پوزیٹیو رسپانس ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو بیماری کا شکار ہیں، گو کہ اس عشرے کے وقت سے ہی آپ کی صحت میں بہتری آنا شروع ہوگی اور ذہنی پریشانی میں بھی کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن جو 30 نومبر سے وقت شروع ہونے جا رہا ہے وہ بالکل ہی معاملات کی بڑی تبدیلیاں لاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو مستقلی بیماری کا شکار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کو مشورہ یہی دوں گا کہ لوگوں کے ساتھ پیسے کی لین دین کے دوران بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش یہی کریں کہ لوگوں کو ادھار دینے سے گریز کریں، کیونکہ وہ رقم، وہ چیز آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ 23 نومبر سے شمس بھی اپنی پوزیشن تبدیل کر کے برج عقرب سے برج قوس میں داخل ہو رہا ہے، تو وہ برج حمل والے افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، چاہے نوکری کے سلسلے میں جانا چاہ رہے ہیں یا تعلیم کے حوالے سے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے پاس بھی بہتر اپرچونٹیز ملنے جا رہی ہیں کہ جب یہ کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے معاملات میں آسانی دیکھنے میں آئے گی۔ اسی وقت کے دوران مریخ بھی یہاں پہ موجود ہے، گو کہ آپ کا انٹرسٹ، آپ کی توجہ پہلے ہی ان معاملات کی طرف کافی مرکوز تھی، لیکن اس عشرے کی 23 تاریخ سے اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے مزید بہتر نتائج آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو خاصی کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ ان پر بہتر عبور حاصل کرنے کے لیے اس کو مزید سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کا ان معاملات کی طرف انٹرسٹ بڑھتا ہوا نظر آئے گا، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان معاملات کو اس طرح سے لے کر چلیں کہ آپ ان سے مالی فائدہ بھی حاصل کر سکیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف بھی خاصی مرکوز رہے گی، یہاں تک کہ اولاد کی صحت کے حوالے سے پریشان تھے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے وقت کے دوران صحت میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شراکتی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ معاملات میں بہت زیادہ بہتری آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، خاص طور پر وہ افراد جن کے آپسی تعلقات میں خاصی خرابی واقع ہو چکی ہے، بات طلاق تک پہنچ چکی ہے، یہ لوگ اگر کوشش کرتے بھی ہیں تو معاملات کوئی بہتر شکل لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ گھریلو ماحول بھی کچھ ڈسٹرب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ برج حمل والوں کو بھی چاہیے کہ گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے ضرور کوشش کریں۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کی سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے، یار دوستوں، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھے اور بہتر تعلقات کے قیام کے بارے میں سوچتے نظر آئیں گے۔ خاص طور پر اس عشرے کی 25 سے 27 تاریخ کا وقت جو ہے آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے درمیانی ایام میں آپ اپنی روزمرہ ایکٹیویٹی سے ہٹ کر دیگر ایکٹیویٹیز، خاص طور پر اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے کلونی کے معاملات کے حوالے سے بھی دلچسپی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورج جن کی پہلی 5 آیات۔
روزانہ آپ نے ایک بار ان کی تلاوت کرنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران لوبیا بطور صدقے کے طور پر آپ لوگوں نے دینا ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 21، 22، 26 اور 27 تاریخ کا انتخاب کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے خاصی بہتر رہنے والی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، یہ ویڈیو کے بارے میں مزید آپ کیا کچھ سننا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان باتوں کو اگلی ویڈیو میں شامل کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔